بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم سامعین، اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانہ میں ماہ سفر کے متعلق اہل عرب کے مختلف اور عجیب و غریب خیالات اور توہمات تھے، اور آج بھی زمانہ جاہلیت سے کچھ ملتے جلتے خیالات اور توہمات پائے جاتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ان کی جو تفصیل بیان کی گئی اور محدثین کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان توہمات و خیالات کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں چند مثالوں کے ذریعے پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، ماہ سفر اور نسی کی رسم۔ عرب میں پہلے سے یہ معمول چلا آ رہا تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب خاص ادب و احترام کے مہینے شمار ہوتے تھے۔ ان 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی ایسے مہینے جو حرام ہیں، اور حرام سے مراد احترام اور عظمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں خون ریزی اور جدال و قتال قطعاً بند کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے لوگ اس زمانہ میں حج و عمرہ اور تجارتی کاروبار وغیرہ کے لیے امن و امان کے ساتھ آزادی سے سفر کر سکتے تھے۔ اس زمانہ میں کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرتا تھا۔ اسلام کے آنے سے ایک مدت پہلے جب عرب کی وحشت و جہالت حد سے بڑھ گئی اور باہمی جدال و قتال میں بعض قبیلوں کی درندگی اور انتقام کا جذبہ کسی آسمانی یا زمینی قانون کا پابند نہ رہا، تو نسی کی رسم نکالی گئی، یعنی جب کسی زور آور قبیلہ کا ارادہ محرم کے مہینے میں جنگ کرنے کا ہوتا تھا، تو ایک سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ سفر کو حرام کر دیا ہے، یعنی سفر کو ادب اور احترام والا مہینہ کر دیا ہے۔ پھر اگلے سال کہہ دیا کہ اس مرتبہ پرانے دستور کے مطابق محرم کا مہینہ حرام اور سفر کا مہینہ حلال رہے گا۔ اس طرح سال میں 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے تھے، لیکن ان کی تعیین میں اپنی خواہش کے مطابق رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ گویا جاہلیت کے زمانہ میں کافروں کے کفر اور گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیز یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حلال یا حرام کی ہوئی مہینہ کو بدل ڈالنے کا حق ایک سردار کو سونپ دیا گیا تھا۔ تفسیر عثمانی میں یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس سورہ توبہ آیت کریمہ نمبر 37 میں بھی فرمایا ہے۔ عرب کے مشرکین نے ان مہینوں کے آگے پیچھے کرنے کو یہ سمجھا تھا کہ اس طرح ہماری نفسانی خواہشات و اغراض بھی فوت نہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا مہینوں کو مؤخر کرنا اور اپنی جگہ سے ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی کرتا ہے، جس سے ان کفار کی گمراہی اور بڑھتی ہے کہ وہ احترام والے مہینہ کو کسی سال تو احترام والا قرار دے دیں اور کسی سال اس کی خلاف ورزی کو حلال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ صرف گنتی پوری کر لینے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی، بلکہ جو حکم جس مہینے کے لیے دیا گیا ہے اسی مہینے میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، سفر اور بدفعلی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا سفر کے بارے یہ گمان تھا کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں آفتیں نازل ہوتی ہیں اور یہ مہینہ نحوست پریشانیوں اور مصائب والا ہے۔ نیز اہل عرب سفر کا مہینہ آنے سے
بدفعلی بھی لیا کرتے تھے۔ نمبر 3، رسم، سفر اور پیٹ کا کیڑا۔ بعض اہل عرب کا یہ گمان اور نظریہ تھا کہ سفر سے مراد وہ سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے اور بھوک کی حالت میں انسان کو ڈستا اور کاٹتا ہے، اور بھوک کی حالت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسی کے ڈسنے سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، سفر اور پیٹ کی بیماری۔ بعض اہل عرب کا یہ نظریہ تھا کہ سفر سے مراد پیٹ کا مرض یا درد ہے جو بھوک کی حالت میں اٹھتا اور بھڑکتا یا جوش مارتا ہے، اور جس کے پیٹ میں ہوتا ہے بسا اوقات اسے جان سے بھی مار دیتا ہے، اور نیز اہل عرب اس کو خارش کے مرض والے سے بھی زیادہ متعدی مرض سمجھتے تھے۔ نمبر 5، رسم۔ بعض کا یہ بھی خیال تھا یعنی سفر کا مہینہ یرقان والا مہینہ ہے۔ اہل عرب سفر ان کیڑوں کو کہتے تھے جو جگر اور پسلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتے تھے، جن کی وجہ سے انسان کا رنگ بالکل پیلا ہو جاتا تھا، جس کو طب کی زبان میں یرقان کہا جاتا ہے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ بسا اوقات یہ مرض انسانی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر میرے محترم سامعین، ماہ سفر سے متعلق موجودہ زمانہ کی رسمیں ہوں یا زمانہ جاہلیت کی، اسلام نے سفر سے متعلق ان تمام مذکورہ یا غیر مذکورہ خیالات و نظریات کو باطل اور غلط قرار دیا ہے اور سختی سے رد فرمایا ہے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تردید فرما دی اور فرمایا کہ ماہ سفر سے متعلق اس قسم کی بدفعلی و بدشگونی کا تصور بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری مکمل زندگی قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔